بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ زیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ ناظرین، اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں کے دو جگری یار جن کی دوستی کی پورے علاقے میں مثال دی جاتی تھی، دونوں وہ گھر جن کے یہ بچے تھے ان کی دوستی کو دیکھ کر بہت قریب تھے۔ ان کی دوستی سے یقیناً پورا علاقہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ دوست یقیناً جب آپس میں بیٹھتے ہوں گے تو ایک دوسرے کے لیے جانے دینے کی بات کرتے ہوں گے، اپنی ایک دوسرے کی ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کم عمر دوست۔ ناظرین، ایک ان کے حوالے سے ایک بہت اہم ٹاپک وہ سامنے آیا، اور اس واقعے کے بعد یقیناً ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ علاقہ وہاں کی جو عوام تھی وہ بڑی پریشان تھی، ہر چہرے پر مایوسی تھی۔ وہاں کی عوام بڑی حیران تھی کہ یہ دو دوست، جگری دوست اور گہرے دوست، کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ آخر ہوا کیا، یہ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، وہ دوست دوستی کی بینڈ چڑھ چکا ہے۔ آخر ہوا کیا؟ آخر ان دوستوں کے درمیان ہوا کیا؟ دو کم عمر دوست، جس میں سے ایک کی عمر تو 14 سال ہے اور دوسرے کی عمر وہ کم از کم 17 سے 18 سال کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ ایک کا نام شایان اور دوسرے کا نام اسد ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ سوابی ایک علاقہ ہے، سوابی، وہاں کے ایک گاؤں، چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا بڑا پیارا سا نام ہے باجا۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ شایان اور اسد کے درمیان بہت گہری دوستی تھی۔ اپنے علاقے میں وہ دوستی کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ چھوٹے تھے، شایان کی عمر تو 14 سال تھی، لیکن اسد کی عمر جو تھی وہ 17 سے 18 سال تھی۔ بہت ایک دوسرے کے ساتھ وہ گہرے دوست تھے، جہاں بھی جاتے ساتھ ہوتے، کھیلوں کے میدان میں ہوں یا چاہے کسی بھی تقریب میں ہوں، ایک ساتھ ہوتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جان لٹا دیتے تھے، ہر ایک دوسرے کا وہ کہنا مانتے تھے۔ دونوں دوست بہت گہرے تھے۔ اگر کوئی دوست دوسرے دوست کو کوئی بات کہتا تو یقیناً وہ دوست جو ہوتا وہ اپنے دوست کے لیے تمام حدیں پار کر لیتا، اور ہوا بھی کچھ اس طرح ناظرین کہ 14 سالہ جو شایان ہے، اس کی ایک جگہ سے لاش وہ برآمد ہوئی، اور وہ بھی پھندا اس کے گلے میں پھندا پڑا ہوا تھا، اور وہ کسی جگہ پر لٹک رہی تھی، کسی ویران جگہ میں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ویران مکان تھا، مکان کی چھت پر شایان کی لاش جب لٹکی ہوئی پائی گئی تو یقین مانے کہ وہاں کی ہر آنکھ جو تھی اشکبار تھی، ہر آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاں پر قیامت ٹوٹ پڑی اس کے والدین پر، اس چھوٹے سے علاقے پر۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے نا، وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ ہر ایک دوسرے کی خوشی میں برابر کے خوش اور غم میں برابر کے غمگین ہوتے ہیں۔ ناظرین، شایان کی جب لاش لٹکی ہوئی پائی گئی تو ہر جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ دو دوست، گہرے دوست، کہ دوسرے دوست اسد کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیسا محسوس کرے گا، اس کے اوپر کیا بیتے گی۔ یقیناً والدین سے زیادہ اسے دکھ ہوگا، کیونکہ وہ گہرے دوست تھے۔ اب ہوا کچھ اس طرح ناظرین، اس کا ڈراپ سین وہ بڑا انوکھا نکلا۔ اس ڈراپ سین کے نکلنے کے بعد یقیناً جو دوستی پر اعتبار ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ شایان اور اسد کے درمیان ناظرین بہت گہری دوستی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ شایان اور اسد جو تھے وہ ہر ایک دوسرے کی جو بات تھے وہ مانتے تھے۔ اسد کسی کرائسس میں آ گیا، اس کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ اس نے شایان سے مدد مانگی۔ اس نے شایان کو یہ بولا کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ واللہ عالم اس نے ان پیسوں کا کیا کرنا تھا، لیکن اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے بولا کہ اگر تم میری ہیلپ کر دو۔ شایان کی عمر 14 سال تھی، اس نے تو بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اسد نے اسے رستہ دکھایا۔ اس نے بولا کہ تم مجھے ہمیشہ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کی باتیں کرتے ہو، میرے بہت گہرے دوست ہو، تو تم اپنے گھر سے 2 سونے کی انگوٹھیاں جو پڑی ہوئی ہیں وہ گھر لے آؤ، تو یقیناً میرا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ شایان اپنے دوست اسد کی باتوں میں آ گیا۔ یقیناً
اس نے اپنے دوست کی مشکل کا جو حل ہے وہ نکالنے کے لیے وہ ہر حدیں پار کر سکتا تھا. اس کے اندر دوستی کا بہت زیادہ جنون تھا. اسد کے لیے بہت زیادہ محبت تھی. اس نے اسد کی بات مانی اور اپنے دوست کے لیے چوری کرنے تک وہ چلا گیا. اپنے گھر گیا شایان, اس نے وہ دو سونے کی انگوٹھیاں چورائیں بغیر کسی کو بتائے. آ کر اپنے دوست اسد کو دے کر اپنی دوستی نبھائی. دوستی کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا. ہر مشکل میں ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا. گھر سے چوری کر لی, اپنے ہی گھر سے. یقیناً اپنے گھر والوں کو جب وہ پتہ چلتا تو اپنے گھر والوں کی نظروں سے گر جاتا. یقیناً وہ چوری کرنے سے خوفزدہ بھی ہوتا, لیکن اس نے اپنے دوست اسد کی باتوں میں آ کر گھر سے جب چوری کی, چوری کرنے کے بعد وہ دو سونے کی گوٹیاں اسد کو دیں. اسد نے جب وہ فروخت کی تو اس کی جو قیمت تھی ناظرین وہ بنی 63,000 روپے, 63 یا 67,000 روپے اتنی بنی. ناظرین اس میں سے 7,000 روپے جو اسد نے وہ شایان کو دیے کہ یہ میری طرف سے تم رکھ لو, اور میں جو یہ انگوٹھیوں کے پیسے ہیں یہ میں تمہیں واپس کر دوں گا. ہوا کچھ اس طرح, شایان نے وہ 7,000 روپے اپنے پاس رکھے, باقی 63,000 روپے میں 7,000 شایان کو دیے, باقی جو پیسے تھے وہ اسد نے رکھ لیے, 50,000 یا جتنے بھی بنتے تھے. لیکن ناظرین ہوا کچھ اس طرح کے بعد میں شایان 14 سالہ وہ معصوم شایان, اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ شایان نے 2 انگوٹھیاں چوری کر لیں اور کسی کو دے دیں. ناظرین اب شایان جو تھا وہ بڑا گھبرایا سا گیا. دوستی, ایک طرف دوستی اور دوسری طرف ماں باپ اور ان کا غصہ. شایان اپنی دوستی کو بھی نبھاتا رہا, والدین کو دھوکہ بھی دیتا رہا اور خوفزدہ بھی بہت زیادہ تھا. بعد میں شایان جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جس دوست کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا. شایان اپنے دوست کے پاس, اسد کے پاس جا کر ناظرین پتہ ہے اسے کیا بولتا ہے؟ اسے بولتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں, میں نے تمہاری مدد کی نا, اب تم میری مدد کرو. میرے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے چوری کی, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ پلیز وہ پیسے مجھے دے دو تاکہ میں وہ انگوٹھیاں واپس لے کر اپنے گھر والوں کو دے دوں, یا میں وہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے دوں. کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا یا تو مجھے پیسے دو یا وہ انگوٹھیاں ہمیں واپس لا کر دو. 2-3 بار شایان نے اپنے دوست اسد کو کہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ دوستی جو ہے وہ صرف اور صرف شایان نے نبھائی ہو, اور یقیناً ہوا ہی کچھ اس طرح کہ وہ دوستی شایان نے ہی نبھائی نہ کہ اسد نے. اسد صرف اور صرف شایان کو استعمال کرتا رہا اپنے گھر سے. ناظرین جب اسد نے دیکھا کہ شایان اس سے بار بار پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, بار بار وہ پیسے مانگ رہا ہے, تو اسد نے شایان کو ایک بار پھر اپنی باتوں میں لایا اور ایک ویرانے میں لے جا کر, وہاں پر ایک پرانی بلڈنگ تھی, اس کی چھت پر لے جا کر زبردستی شایان کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ وہ رسی ڈال کر کھینچی اور خود بھاگ گیا. جہاں پر شایان جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا دم گھٹ گیا, گلا جو ہے وہ دبانے سے دم گھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی. لیکن اسد نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی. شایان نے تو دوستی خوب نبھائی, لیکن اسد نے اسے دھوکہ دے دیا. اور دوستی میں ناظرین ایک بہت بڑا یہ دھوکہ یقیناً تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے آٹومیٹکلی. اس علاقے کی عوام جو ہے وہ اس واقعے کو ساری زندگی بھلا نہیں پائے گی. اس علاقے میں یہ دوستی کی مثال جو ہے یہ دی جائے گی کہ دوست جو ہے وہ دوست کا نہیں ہوتا, کسی صورت کوئی دوستی نہیں ہوتی, کوئی دوستی میں نے نہیں رکھتی اس عوام کے لیے. لیکن ناظرین جب یہ واقعہ پولیس تک پہنچا, پولیس والوں نے تفتیش کا آغاز کیا, دائرہ کار وسیع کیا گیا تفتیش کا. پولیس جو ہے وہ اس کے دوست سے جب تفتیش کا آغاز کیا تو اس کی بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی, 17 سے 18 سال. تھوڑا سا جب پولیس والوں نے پریشر کیا تو اس نے تمام باتیں جو ہے وہ واضح طور پر رکھ دی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست 14 سالہ دوست شایان کو جو ہے وہ قتل کیا. ناظرین شایان کی جو قبر ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کے والدین بڑے غم سے نڈھال ہیں.
وہ پورا علاقہ سوابی کے گاؤں باجا کا پورا علاقہ سوگوار ہے. ہر چہرے پر مایوسی ہے. یعنی کہ ایک گھر میں صف ماتم نہیں بچھی بلکہ اس پورے گاؤں میں صف ماتم بچ چکی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر چھوٹے سے گاؤں کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے. کسی کے گھر میں خوشی ہو تو سارے اس خوشی میں اپنے غم بلا کر شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر غم ہو تو سب اپنی بڑی خوشیاں بلا کر اس کے غم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. اور ہوا کچھ اس طرح کہ شایان کے غم میں صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورا گاؤں جو ہے وہ اس غم میں برابر کے شریک ہے. اور یہ جو دوستی تھی شایان نے خوب نبھائی، لیکن اسد نے دوستی کی آڑ میں اسے بہت بڑا دھوکہ دیا، اور یقیناً وہاں کی عوام یہ ساری زندگی یاد رکھے گی. بڑا جو ہے اپسیٹ یہ کرنے والا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور بڑا دکھ لگا مجھے بھی. لیکن ناظرین، آپ سے گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کمنٹ کیا کریں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.